السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن یونیورسٹی رمضاس۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف امروی، اور آج ہم میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس کی کیریئر کونسلنگ کے بارے میں یہ ویڈیو کی سیریز بنا رہے ہیں، اور اس سیریز کی یہ ویڈیو نمبر 3 ہے۔ ہم تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز لازماً ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد ایک ردم کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسپیشل فار دا اسٹوڈنٹس ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، یہ سیریز بنائی ہے ہم نے، جو لوگ میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور آگے انہوں نے تعلیم جاری رکھنی ہے اور انہیں چند مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے لیے ہم فری کیریئر کونسلنگ یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے بات کی تھی کہ میٹرک کے بعد کون سی ڈگریز اویلیبل ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے یہ دو کی بات ایف ایس سی اور ڈی اے ای کی کر لی تھی۔ اب ہم ایف اے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور آگے اس کے بعد مختلف اسپیکٹس جو ہیں ان کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ جی ہاں، تو ہم ایف اے میں آ گئے ہیں کہ ایف اے کیا ہوتا ہے، فنڈامنٹلز آف آرٹس۔ اور یہ اس میں وہ لوگ انٹرسٹڈ، جو لوگ آرٹس کے سبجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، انہیں مختلف ہسٹری کا شوق ہوتا ہے، یا وہ فلاسفر بننا چاہتے ہیں، یا پولیٹکس میں جانا چاہتے ہوتے ہیں، یا انہیں سائیکالوجی میں انٹرسٹ ہوتا ہے، یا کچھ اور آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں ڈفرینٹ، ان میں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیلڈ ہوتی ہے جو ایف اے کرنے کے بعد وہ بی اے میں جا کے اپنی فیلڈ کے لحاظ سے سبجیکٹس چوز کر سکتے ہوتے ہیں، اور ایف اے کرنے کے بعد ہی وہ بی اے میں جا سکتے ہیں۔ اور ایف اے میں کیا سبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں، ان میں جرنل میتھ، جرنل سائنس اور انگلش اور ادر آرٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان میں اچھی محنت کرے تو اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے، اور آگے اپنی جو فیلڈز ہیں ان میں وہ اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہوتا ہے۔ اس میں آپ ہوم سائنسز میں انٹرسٹڈ ہوں تب بھی آپ جا سکتے ہیں، لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہوں، سائیکالوجی ہے، انگلش ہے، فلاسفی ہے، کسی لینگویجز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی سکلز ہیں، جیوگرافی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ آرٹس کو چوز کرتے ہیں اور اس میں ایف اے کرتے ہیں۔ تو ایف اے کرنے کے بعد آپ کو کون کون سی سٹریمز اویلیبل ہوتی ہیں، ان میں ہیومن رائٹس، سوشل سروسز اور آل ابو انٹرسٹ جو مینشن ہم نے کیے اوپر، جن میں سائیکالوجی وغیرہ یا جو بھی ہم نے اوپر مینشن کیا، اس میں آپ جا سکتے ہیں اس کو ایف اے کرنے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید فیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں، جس طرح جرنلزم ہوتی ہے، آپ بی اے میں جا کے جرنلزم رکھ سکتے ہیں۔ میتھ اینڈ میڈیا یہ جو ہے فیلڈ ہے ایک آج کل، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور اس فیلڈ میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ پرفارمنسز دے رہے ہیں، ڈرامیٹکس میں جا رہے ہیں، جس طرح نیشنل کالج آف آرٹس ہے، لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے، وہ ہمیں اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، میتھس، میڈیا اور لٹریچر وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس لاء کی ڈگری کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ایف اے کرنے کے بعد ہم سائنسز میں ٹرن نہیں کر سکتے، ہم محدود ہو جاتے ہیں آرٹس تک۔ یاد رہے کہ آرٹس سبجیکٹس کی اپنی ایک علیحدہ اہمیت ہے، اسے سائنس سبجیکٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس کی اپرچونٹیز جابس کی یا سائنس کی فیلڈ میں نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایف اے کرنے کے بعد بھی ہمیں انجینئرنگ انڈسٹری میں جاب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو آرٹس کی فیلڈز جو علیحدہ ہیں ان میں ہی آپ کو جابس اویلیبل ہوتی ہیں، آپ کو وہاں جاب ریشو دیکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ جو ہیں اس فیلڈ میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کلاس میں اگر 100 بچے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ 100 کے 100 ہی جاب لیں۔ اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں تو پہلے جاب آپ کو ملے گی، اگر وہاں پہ ایک سیٹ اویلیبل ہے تو آپ کے گریڈ اچھے ہیں تو آپ کو اس سیٹ پہ رکھا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ اب 100 ہیں تو وہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ سائنس کی فیلڈ کے ساتھ اس کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ فیلڈ بھی پروفٹ بہت دیتی ہے۔ اور پڑھائی جو ہے پیسے کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پیسہ کمائیں گے، بلکہ انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود اور اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے۔
مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد انسان بنیں گے، کیونکہ علم ہی ہے جو حیوان سے ہمیں انسان بناتا ہے۔ اسی بیسس پہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ایک نئی ایکسپیکٹ آ گئی ہے جسے ہم ICS کہتے ہیں، انفارمیشن اینڈ کمپیوٹر سائنسز۔ یہ جو ہے انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے جس میں ہم کمپیوٹر سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ بھی FSC ہی ہوتی ہے ایک قسم کی، لیکن اس میں دائرہ کار ذرا محدود ہوتا ہے۔ آپ کیمسٹری کی جگہ پہ کمپیوٹر سائنس اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ میں میتھ پڑھنا ہوتی ہے، میتھمیٹکس ہوتی ہے ساتھ میں، اور فزکس، اور ساتھ میں انگلش ہوتی ہے، اور آپ کمپیوٹر سائنس کی کتاب جو ہے وہ کیمسٹری کی جگہ پہ آپ اسے اسٹڈی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ وہ تمام فیلڈ جن میں کیمسٹری یوز ہو رہی ہے آپ ان فیلڈز میں نہیں جا سکتے، آپ کسی انجینئرنگ ایکسپیکٹ میں نہیں جا سکتے جن میں کیمسٹری کے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں اور بھی کیمسٹری کے دوسری فیلڈز میں بھی نہیں جا سکتے، لیکن آپ فزکس اور میتھ کی فیلڈز میں ٹرن کر سکتے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ICS کرنے کے بعد آپ جن سٹریمز میں ٹرن کر سکتے ہیں ان میں IT ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اور دوسری ادر ڈگری پروگرامز ہیں۔ یاد رہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں ہے بلکہ یہ نان انجینئرنگ پروگرام ہے، BS ہے، اور شاید BSc سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ اوریجنل انجینئرنگ ہوگی، جو پاکستان میں یونیورسٹیاں نہیں کروا رہی یا بہت کم لیول پہ ہے یا اتنا نہیں ہے۔ BS سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک نان انجینئرنگ پروگرام ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو بے کیئرفل رہنا چاہیے اور اپنی فیلڈ اچھے لحاظ سے سلیکٹ کرنی چاہیے، اور یہ ICS ہے۔ اس کے بعد آپ آرٹس کی ڈگریز میں بھی ٹرن کر سکتے ہیں جن میں آپ لا وغیرہ کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ان میں آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ فورتھ پہ آ گیا آئی کام کیا ہے بھائی؟ میکسیمم لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور مختلف کالجز جو ہیں بڑی تعداد میں، یونیورسٹیز بھی کالجز بھی ہمیں ICOM کروا رہے ہوتے ہیں، اور بہت رش ہے اس فیلڈ میں بھی۔ اور یہ انٹر اینڈ کامرس ہے، کامرس سبجیکٹس میں ہے، جو لوگ بزنس یا کاروبار وغیرہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا کامرس کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ لوگ اس فیلڈ کی طرف ٹرن کرتے ہیں۔ اس میں کامرس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن میں اکنامکس وغیرہ یا کوئی جو ہوتے ہیں واٹ ایور ڈیٹیل میں، تو آپ کسی ایکسپرٹ بندے سے ہی آپ رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہتر انفارمیشن مل سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ کیریئر چوز کرتے ہوئے جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس فیلڈ کا ریلیٹڈ کوئی کامیاب بندہ آپ کو ملے، وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ان مسائل سے آگاہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیا مسائل جو ہیں اس نے دیکھے اپنی فیلڈ کے دوران، اپنی کیریئر کے دوران، اپنی پڑھائی کے دوران، اور وہ آپ کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کہیں کہ میں نے بس ڈیسیجن لے لیا، یا آپ جلد بازی میں کوئی ڈیسیجن لے لیں، یا جیسے بھی ہو ان لوگوں کے کہنے پہ ڈیسیجن لیں کہ جو لوگ نہیں جانتے، اس فیلڈ کے ریلیٹڈ ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ بھائی ایک شخص ہے وہ ریڈی لگاتا ہے، وہ آپ کو بتایا کہ انجینئرنگ ایسی ہے ویسی ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں نے کرنی ہے بھائی ایسے کرنی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے ملیں اور ان سے رائے لیں، اپنے ٹیچر سے رائے لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور ICOM کے بعد ICOM میں وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو بزنس، اکنامکس اور اکاؤنٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ BBA، BBM اور CA ایک بہت وائڈ فیلڈ ہے جو ایڈوانس لیول میں آنے والے وقتوں میں بہت ایک معنی رکھتی ہے، لوگ اس میں جا رہے ہیں، اور اس کا بھی انڈیا میں کافی سکوپ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی اس کی مانگ بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد CS کے سبجیکٹس میں آپ جا سکتے ہیں۔ سول سروسز کا امتحان آپ تو ساری ڈگری کے بعد دے سکتے ہیں، ساری ڈگریز جو ہیں، آپ چاہے انجینئر ہیں چاہے جو بھی ہیں، آپ بیچلر آپ کے پاس ہے، آپ سول سروسز CSS کا امتحان دیں، سول سروسز میں جائیں، آپ ٹیورزم میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح دیگر فیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ انجینئرنگ یا میڈیکل کی کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔